نتیجے میں جو ہے وہ پیسے آ جائیں گے. تو کیونکہ آپ دیکھیں کم از کم جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز جو موجود ہیں اس میں تو ڈیولپمنٹ کا جتنا کام ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی کر رہے ہیں. یعنی پیٹ کاٹ کر جس طرح کہا جاتا ہے نا اس طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. واٹر اینڈ سیوریج کا کام بھی ان ٹاؤنز کو کرنا پڑتا ہے جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے, جس کا بجٹ نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے جتنے اور کام ان لوگوں کے ہوتے ہیں, کچرے کا پورا نظام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے, گھر سے اٹھانے سے لے کر لینڈ فل سائٹ تک ڈالنے کا, لیکن وہ کام بھی وہ نہیں کرتے. تو کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے, اور اس کا نام پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے. اس لیے ان کی نورا کشتی میں شہری آتے ہیں اور 40 سال سے بھگتتے ہیں. ان لوگوں کو بری طرح سے عوامی سطح پر الحمدللہ عوام نے ان سے بدلہ لیا تھا, ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا, ان کو ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتنے دیا تھا, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا, ان کو مسلط کیا. اور اب جو گند پھیل گئی ہے وہ کیسے صاف ہوگی؟ جس نے پھیلائی ہے وہی صاف کرے گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زرداری صاحب کا بیان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلیں گے, تو بھائی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں. اور میں ان سارے لوگوں سے جو اینکرز اور میڈیا پرسن اور جو پرانے لیفٹ رائٹ کے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو بڑا جمہوریت اور کا چیمپئن اور عوام دوست, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایوب خان کو ڈیڈی کہنے سے لے کر فاطمہ جناح کے خلاف کمپین چلانے سے لے کر بنگلہ دیش بنانے یعنی اکثریت کو نہ ماننے, اس سے لے کر قومی اتحاد کا مینڈیٹ تسلیم نہ کرنے سے لے کر, اور درمیان میں چھوڑتے ہوئے بتاتا ہوں کہ کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے تک اور اس کے بعد تمام وسائل پر قبضہ کرنے تک پیپلز پارٹی ایک ہی کام کرتی ہے کہ وہ جمہوریت کو اور اکثریت کو قبول نہیں کرتی. ملک توڑ دیتی ہے, اکثریت قبول نہیں کرتی. کراچی کا بیڑا غرق کر دیا, کراچی میں میئر تسلیم نہیں کیا جماعت اسلامی کا, نمبرز پہ یقین نہیں رکھتی, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیان دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیٹنگ ہو گئی. تو اینٹ سے اینٹ بجانے سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے تک کا سفر سندھ کے عوام پر خاص طور پر اور پورے پاکستان کے عوام پر بہت بھاری گزر رہا ہے. تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بس آپ کے حق میں بیانات جاری ہو جائیں اور آپ ان لوگوں کو ہم پر مسلط کرتے رہیں جو زمینوں پہ قبضہ کریں, جو بجٹ کو کھا جائیں, جو 3,360 ارب روپے کا کراچی کا بجٹ کھا جائیں, جو ہمارا بیڑا غرق کر دیں, ہمیں جو ہے وہ آج کے زمانے میں بدترین حالات سے گزار دیں. آپ بتائیے نا کہ اگر گجرانوالہ میں BRT بنتی ہے فی یعنی کلومیٹر, اگر اس کا خرچ آتا ہے 2.2 ارب روپے, تو کراچی میں ریڈ لائن پہ یہ 6 سے لے کر 9 ارب روپے کیوں آتا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے کراچی میں کہ قیمتیں 3 گنا بڑھ جاتی